بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں، میری پیاری سی شہزادیاں؟ تو ویلکم ہو گیا آپ کا جی آج کے ولاگ میں، یو بی ولاگز میں، مائی یوٹیوب چینل۔ اور تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جتنی بھی دیکھنے والی پیاری سی شہزادیاں، پیاری سی بہنیں ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر میں ہنستی مسکراتی رہیں۔ تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ولاگ کا آغاز۔ تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، میں نے سوچا کہ اپنی پیاری سی بہنوں کے ساتھ صبح کی روٹین تو شیئر کی تھی، کیونکہ تقریباً صبح کا کام ہمارا، جو ہم اس طرح ہاؤس وائف خواتین ہیں جو سستی اور کالی سے بچنا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو نحوست سے بچانا چاہتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنی روٹین ہم نے چینج کی تھی کافی زیادہ۔ اسی وجہ سے پھر آج میں نے سوچا کہ ہماری صبح کی روٹین تو 9 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کے کام ہمارے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے کام ہوتے ہیں، جیسے مطلب جو اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس نے دیکھنے ہوتے ہیں، گھر والوں کے سامنے اپنی عزت اور اپنا ایک جو ہے نا بڑھانے کے لیے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، تو اس وجہ سے۔ اور ویسے یہ کہ انسان اپنے اخلاق سے خوبصورت نظر آتا ہے، ویسے کوئی بھی خوبصورت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ آج کی روٹین بھی اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آج دوپہر کا وقت ہے، تقریباً 1 بجے کا وقت ہے، اور ہم لوگ تو ابھی تک انتظار کر رہے تھے اپنے بھائی کا، کیونکہ میرے بھائی کام پہ جاتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں۔ اس کے بعد تو میں نے سوچا چلو ان کے آنے تک جو میں سبزیاں وغیرہ لے کے آئی تھی تو اپنی کچھ روٹین شیئر کر لوں۔ اچھا، تو آج میں لے کے آئی ہوں، یہ آپ لوگ سبزی دیکھ سکتے ہیں، یہ پالک ہے اور یہ کریلے ہیں، اور یہ ساتھ میں تھوڑے بہت نا لیمن وغیرہ بھی میں لے کے آئی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، اور گرمیوں میں نا لیمن کا شربت جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، اور اکثر آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے بہت سارے مریضوں کو، تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔ تو میں اس وجہ سے پھر میں لے کے آئی ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریش پالک اور کریلے جو ہیں۔ اس کے بعد پھر آج یہ جو سالن ہے، سب نے کہا ہے کہ آج ہم لوگ نا باہر جا کے کچھ کھاتے ہیں، تو میں نے بولا کہ اتنی فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے، باہر جائیں گے ہم لوگ، کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو ہمارا کافی زیادہ اس میں خرچہ ہو جائے گا، وہی کیوں نہ ہم لوگ کسی چھوٹے سے ہوٹل سے چنے تھوڑے سے لے آئیں، اور نان وغیرہ جو ہے وہ گھر میں منگوا کے کھا لیں۔ پھر میں نے نان وغیرہ لے کے، سبزیاں لے کے آئی، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اگر سب کا یہی کھانے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ گھر کا کھانا بھی کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے یہاں پہ دال بھگو کے رکھ دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج ہم نے پالک بنانی تھی، اور اس وجہ سے پھر پالک میں نے سوچا کہ کریلے تو جو ہیں وہ تو پڑے رہیں گے، لیکن پالک خراب ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گرمی کتنی زیادہ ہے، سورج کی ڈگریاں کتنی بڑھ رہی ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے اسلام آباد میں، لاہور میں اور باقی شہروں میں کتنی زیادہ گرمی ہے۔ اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے یہ سبزیاں لے کے آئی۔ میں زیادہ سبزیاں نہیں لے کے آتی گرمیوں کے لیے کہ روز یہ جو پکانے کی ٹینشن ہوتی ہے، نہیں، اس طرح میں ایک ایک کر کے میں روز سوچ لیتی ہوں، ایک ایک کر کے میں سبزی جو ہے وہ بنا لیتی ہوں، کچھ نہ چینج کر کے، اور اس وجہ سے پھر میں چینج کر کے بنا لیتی ہوں۔ اور کل شام کو میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر رات کو تقریباً 11 کا ٹائم تھا، 10:30 11 کا، پھر ہم لوگ ہسپتال گئے، اور ہم نے پرائیویٹ گئے، اور ہم لوگوں نے دوائی لی، کیونکہ میرے پیٹ میں شدید قسم کا معدے میں درد شروع ہو گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا ہے، جیسے مجھے کسی چیز نے پکڑ لیا، میری جان نکلنے والی ہو۔ پھر میں نے جو ہے ادھر گئے ہم لوگ، انہوں نے ڈاکٹر نے دوائی دی، اور پھر ہمیں گھر واپس آتے آتے 1 ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ڈرپ لگا دی اور انجیکشن وغیرہ، درد بہت سخت تھا اس وجہ سے۔ اور پھر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کچھ ڈبے بھی دکھائے ہیں، یہ میرے کچن کے جو ہیں وہ ڈبے ہیں، مطلب ان میں دالیں وغیرہ ڈال کے رکھتی ہوں، دالیں جس طرح ہر قسم کی دالیں ہوتی ہیں، چنے وغیرہ اور لوبیا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد پھر میں اپنے بھائی کا راستہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ ہمیں انتظار ہو رہی تھی کہ ہمارا بھائی آئے، آج وہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے دروازہ کھول دیا کہ وہ آئیں گے، اور ویسے بھی تھکے ہوئے ہوں گے تو دروازہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے، اور پھر موٹر سائیکل پہ آنا، اور کتنی زیادہ دھوپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، گرمی نے تو آج حد ہی کر دی تھی ان 3-4 دنوں میں۔ اس کے بعد پھر باقی وہ جو ڈبے میں آپ کو دالوں کے دکھا رہی تھی وہ دالیں ختم ہو گئی، کیونکہ میں مہینے کا راشن
جو ہے نا یہ اس طرح کا جو خراب نہ ہونے والا ہو وہ اکٹھا لے آتی ہوں، جیسے یہ دالیں وغیرہ اور کچن کے سامان، چینی پتی اور اس طرح کی چیزیں، نمک وغیرہ، یہ میں ایک پورے جو ہے نا مہینے کا اکٹھا لے آتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ لانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر گھر میں پڑی ہوں تو ہمیں، اگر کوئی مہمان ہی آ جائے اور جیسے چاول ہی بنانے پڑے تو ان میں اگر چنے ہی ڈالنے پڑے تو ہم لوگ جھٹ پٹ سے وہ کوکر میں بوائل کر کے اور ڈال دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی وہ خالی ہوئی پڑے ہیں اور اب مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یکم کو پھر میں جاؤں گی اور وہ بھی روٹین میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے نا ہمارا، جو میرا بھائی ہے نا وہ جن انکل کے پاس کام کرتے ہیں نا، ابھی سیکھ رہے ہیں وہ، ویسے ابھی مطلب کماتے نہیں ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جن کے پاس کام کرتے ہیں نا وہ ان کو اپنے ساتھ اپنے موٹر سائیکل پہ لے کے آتے ہیں، اس وجہ سے پھر بھائی کا موٹر سائیکل گھر پہ تھا تو میں نے سوچا کہ یہ دھوپ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا اوپر سے فریم وغیرہ، یہ باڈی وغیرہ ساری خراب ہو جائے گی، اس وجہ سے پھر میں نے اس پہ چادر وغیرہ لپیٹ دی، اس کے اوپر دی، کیونکہ یہ دھوپ کی وجہ سے نا خراب نہ ہو جائے اس کے، کیونکہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مہنگائی کتنی ہے آج کل، پھر روز تو ہم لوگ ان کو چینج نہیں کروا سکتے، اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ نہ تو سڑک پہ کوئی بندہ تھا، باہر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ اچھا رات کو ہم لوگ یہ ایئر کولر لگاتے ہیں، اس کے بعد رات کو لگاتے ہیں تو ہم لوگ رات کو اس کا پانی بھر لیتے ہیں تقریباً شام کو، اور پھر ہم لوگ اگر دن کو سوئیں نا، کولر اگر دن کو کبھی کبھار لگانا ہی پڑے، جیسے مہمان وغیرہ آ جائے تو ہم لوگ اس کمرے میں لگاتے ہیں۔ اچھا تقریباً تو ہونے والے تھے اور ابھی تک میرا بھائی نہیں آیا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے کال کر کے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح آج کام شاپ پہ زیادہ تھا اس وجہ سے۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ پھر بھائی نے کہا میرے آنے میں تھوڑی دیر ہے تو تم لوگ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد بس تھوڑی سی دیر کے بعد پھر بھائی آ ہی گئے تھے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گملے وغیرہ ہیں کتنے خشک ہو گئے ہیں، کیونکہ بارش تو ہوتی رہتی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم پہ بڑا احسان ہے، ہم لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہے جو ہم لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ پنکھا دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ تو اس وجہ سے دکھایا تھا کہ یہ پنکھا لگا ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اس پنکھے کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو چرپائیاں ہیں نا، دن کو ایسا لگتا ہے چرپائیاں ہمیں کھا جائیں گی، بالکل جیسے انسان کو نا بہت زیادہ چبھتی ہوں، بے شک نیچے چادر ہو جو کچھ مرضی ہو لیکن پھر بھی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ نیچے جو ہے تکیے وغیرہ رکھ کے اور ہم لوگ نیچے سوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، اور ویسے بھی گرمی ہم نے اپنی صحت کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ جیسے مرضی اپنے گھر میں رہیں، جو بھی روٹین آپ شیئر کریں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کہیں گے، یہ وہ، ہمیں اپنی طبیعت کا خیال خود رکھنا ہے، کیونکہ دوسرے تو آ کے ہماری طبیعت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اپنے آس پاس سے دکھا رہی تھی کہ کتنی زیادہ گرمی ہے، اور گرمی جو ہے نا یہ تو بالکل، گرمی نے تو اپنا زور ہی توڑا ہوا ہے ہم پہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ میں نے کپڑے بس تھوڑی سی دیر میں نے ان کو اتار پہ ڈالا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ خشک ہو گئے، میں چیک کر رہی تھی اور آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ذرا نا پرانے سے کپڑے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پھر اس وجہ سے انہیں پریس نہیں کرتے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، تو پھر اتنی لائٹ جو ہے وہ ضائع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے پھر میں انہیں ایسے ہی نیچے لے گئی اور پھر میں نے ان کو طے کر کے رکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نارمل سے جو کپڑے ہوتے ہیں نا انہیں بالکل بھی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اپنے گھر کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں نیچے آئی، گرمی اتنی زیادہ تھی کہ تھوڑی سی دیر میں بس اوپر گئی آپ لوگ سے یہ شیئر کرنے، اور بس ایسے لگتا تھا میرے کپڑے جو ہے نا وہ پسینے سے بھر گئے ہیں، میرا جسم، اور واقعی مطلب اتنا زیادہ ایسے لگتا تھا سر سے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے اور سر میں درد شروع ہو گیا تھا اتنی سی دیر میں، بس کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور آج کل تو لوگ کافی زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیونکہ آج کل میں ہسپتال گئی ہوں تب بھی لوگ آ جا رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیماریاں کتنی بڑھ گئی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ہی نہیں سیٹ ہو رہا، کچھ لوگوں کا تو ماحول ہی ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں اپنے ماحول کو سیٹ کرنا۔ اس کے بعد پھر میں نے کپڑے طے کر کے رکھے، کپڑے طے کیے، اتنے تک بھائی بھی آ گئے تھے، وہ بھی فریش وغیرہ ہو گئے تھے، اور پھر میں نے سوچا چلو دسترخوان لگا دیتی ہوں، پھر میں روٹی وغیرہ لینے گئی، مطلب ویسے تو میں نان وغیرہ لے آئی تھی نا، لیکن ان کو بس نکالنا رہتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے
باقی تمام روٹین اپنی آئندہ سے بھی شیئر کرتی رہوں گی، لیکن پلیز میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا مجھے، اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دیجیے گا کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کپڑے طے کر، یہ ہم لوگ کپڑے یہاں پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی روٹین کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر میں نے دسترخوان لگایا، اور دسترخوان میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا کہتے تھے، یہ میں چنے باہر سے لے کے آئی تھی، چٹنی ہم لوگوں نے، اور یہ پیاز ہم لوگوں نے گھر میں کاٹے ہیں، چٹنی بھی گھر میں بنائی ہے، دہی لے کے آئی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ سب کچھ کیوں نہ اکٹھے ہی اس میں مکس کر دیں۔ پھر جب دسترخوان لگا تو دسترخوان میں نان وغیرہ تھے اور یہ چیزیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ اگر چٹنی تو ہم لوگ اس میں مکس کریں گے دہی میں، لیکن انہیں کیوں نہ الگ الگ مکس کرنے کے بجائے اکٹھا ہی مکس کر دیں، کیونکہ سالن اور دہی اور چٹنی یقین کریں یہ اتنا زبردست بن گیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کھانے والے تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ کہتے ہیں کہ اور ہی کھاتے جائیں، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنی صحت کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ میرے معدے کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے میں ایسی لاپرواہی کرتی رہتی تھی، مطلب اس طرح کی چیزیں کھانا، بیکری وغیرہ کی چیزیں، لیکن اب پھر میں نے سوچ لیا کہ اب میں بالکل اس طرح کی چیزیں نہیں کھاؤں گی۔ اب تو میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ اب میں اس طرح کی چیزیں نہیں کھاؤں گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے مطلب سرو کرنا میں نے شروع کیا، کیونکہ سب کو بہت سخت بھوک لگی تھی، 2 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب میں آپ کو اتنا تو نہیں ٹیسٹ کروا سکتی کیونکہ آپ لوگ اب دور ہیں، اور لیکن جس کو کھانا ہے وہ آ سکتا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد صرف یہاں سے دکھا ہی سکتی ہوں کیونکہ مجبوری ہے۔ اور پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اوپر سے ہی بتا رہا ہے کہ یہ کتنا زیادہ زبردست بنا ہے، مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اور ساتھ میں نان بھی، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نان، چنے، اور وہ بھی باہر کے چنے، اور پھر ساتھ میں دہی اور یہ جو ہے نا چٹنی وغیرہ۔ اچھا پھر آپ لوگ اب بولیں گے کہ آپ ابھی کہہ رہی ہیں میں نے عہد کر لیا، پھر آپ نے باہر کے یہ سالن کھایا، لیکن گھر والے اب یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اب کھا کھا کے تنگ ہو گیا میری وجہ سے، وہ تو نہیں رک سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو اگر یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں نا تو ایسا کر دے کہ اب میں اپنے لیے ایک اکیلی تو ایک سالن نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ اگر دن کو سالن بناؤں تو پھر ایک صرف میں ہی کھاؤں گی، میں نے کتنا کھانا ہوتا ہے، اور ویسے میدے کا مسئلہ ہے تو تھوڑا بہت کھاتی ہوں، اور پھر دوسرے جو ہیں ان کی بھی ہانڈی وغیرہ مطلب ان کا بھی ذائقہ نہیں رہے گا، خراب ہوگا۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے جلدی سے جب ہم لوگ کھانا کھا چکے فوراً ہی میں اپنی چیزیں جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہوں، کیونکہ کوئی مہمان آ جائے تو اللہ کی رحمت کا پتہ تو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر میں نے جلدی سے وہ جو ہے نا دسترخوان وغیرہ سمیٹ لیا۔ سمیٹنے کے بعد پھر میں نے پہلے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد طے کر دیا، اور پھر جھاڑو لگانا نا شروع کیا، کیونکہ اور یہ والا جو جھاڑو آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست جھاڑو ہے، اس سے نا ان فرش وغیرہ سے، جیسے ہمارا مڈل کلاس لوگوں کا گھر ہے اس طرح اس سے بہترین قسم کا جھاڑو ہے، کیونکہ اس طرح سے بہت ہی اچھا جو ہے اس سے جھاڑو لگتا ہے، اور مٹی تو بالکل نکل جاتی ہے، 2-3 دفعہ پیچھے سے جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جو پھر مٹی ویسے جو گھر میں آ جاتی ہے وہ تو پھر آ جاتی ہے دوبارہ، لیکن اس طرح سے کافی اچھا رہتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو خود بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ٹھنڈا پانی ڈالنا شروع کیا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فریج جو ہے نا یہ بالکل فل چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی گرمی کا زور اتنا ہے کہ ہم لوگ رات کو اگر برف رکھتے ہیں نا، پانی ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ برف بن جائے، تو صبح تک اتنی برف نہیں بنی ہوئی ہوتی، پھر اس کو پورا دن رکھنا پڑتا ہے، شام کو جا کے برف بنتی ہے۔ ابھی جو میں نے پانی ڈالا ہے یہ ویسے تو ٹھنڈا لگ رہا ہے، لیکن یہ ٹھنڈا ہے بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس میں نا پھر جو ہے فریج اتنا زیادہ اب کام نہیں کر رہی۔ ویسے بھی ہماری فریج کو ماشاءاللہ سے 20 سال ہو گئے، 20 سال کے بعد اب اتنا نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا مشین بھی لی ہے، کولر پنکھا بھی لیا، اگر یہ نہ لیتی نا تو ہماری پتہ نہیں شام اور ہمارا دن کس طرح گزرتا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے پانی وغیرہ ڈالا، کیونکہ امی مجھ سے پانی مانگ رہی تھی تو میں نے ان کو ٹھنڈا پانی دیا۔ پھر میں نے خود میڈیسن لینی تھی وہ لی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو ولاگ ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور میری دوپہر کی روٹین پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پورا فوکس کیا کریں اپنے آپ پر بھی، اپنی صحت پر بھی، اور آپ کی صحت کے، آپ کی ہیلتھ کے بارے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو جلدی سے میرے چینل پہ یو بی ولاگز پہ جائیں اور میری ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔